ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت ایک ایسے طالب علم جو دونوں آنکھوں سے معذور ہے، لیکن معذور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، اور آج ماشاءاللہ عالمیت کا کورس کر رہے ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا اور کیسے حفظ کیا، کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آج کہاں پہ یہ عالمیت کا کورس کر رہے ہیں۔ ہم آج جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ مہاراشٹر میں ہے اور جو کہ گونگے بہرے بچوں اور نابیناؤں کا ادارہ ہے، وہاں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہاں ہم عربی اول کی جماعت میں ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے حافظ قرآن کیا، حافظ قرآن اللہ نے بنایا، اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حافظ قرآن بننے کے درمیان جو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اللہ کی طرف سے جو مشکلات آئی تھی، جو اللہ نے مقدر میں رکھی تھی، وہ یہ تھی کہ کبھی استاذ موجود نہیں ہوتا تو یاد کرانے کے لیے کوئی طالب علم بھی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اپنا سبق یاد کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے کسی کو میں کہتا تو وہ یاد نہیں کراتا۔ کئی دن ایسے گزرے جیسے میں نے سبق سنایا نہیں اور وہ دن ضائع بھی ہو گیا۔ آپ کے اندر کہاں سے یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ آپ قرآن پاک حفظ کرو گے؟ کہاں سے یہ جذبہ آپ میں پیدا ہو گیا؟ یہ ہمارے استاد ہے اور ہمارے ماموں بھی ہے، حضرت قاری طارق صاحب دارالمکاتب عالیہ۔ یہ پہلے گول میں پڑھاتے تھے، اور میرے گول میں آنے سے پہلے دو طالب علم ایسے تھے شادرو کے اندر، مفتی شبیر صاحب ہے، وہاں ان کے علاقے کے ہیں۔ دل چاہتا تھا میں بھی کچھ کروں، کیونکہ نابینا تو آج کل کچھ نہیں کر سکتے، بس یہی ہے اللہ کا کلام پڑھیں گے اور اللہ ان کو نوازتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے جو پہلے استاد محترم ہیں جن سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ حضرت قاری صاحب، بہت محنتیں مشقتیں ان نے ہم پر اٹھائی، اور بہت ان کو ہمارے لیے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ہم قاری صاحب کو یہی دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں سلامت رکھے، اور اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دیں گے۔ آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہو گے جن کے گھروں میں اس طرح کے بچے ہیں، آنکھوں سے کانوں سے معذور ہے، لیکن ان کے گھر والے بھی پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کاش ہمارا بچہ بھی پڑھتا؟ ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہو گے؟ جو آنکھوں سے معذور ہے بس ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی اس آنکھوں کو معذور سمجھ کر گھر سے نکلے، اور یہ نہ سمجھے کہ ہم نابینا ہیں، بس اللہ پر توکل رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے، حافظ قرآن بنے، اور کسی ایسے ادارے میں جائیں جہاں پڑھائیں گے اور آپ کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے۔ حافظ قرآن بننے کے بعد کوئی ایسا ادارہ دیکھیں، ماشاءاللہ آج ہمارے کشمیر میں ایک ایسا ادارہ کھلا ہے جہاں تعلیم دی جاتی ہے نابیناؤں کو، اور عالم دین بنا جہاں نابینا کتابیں دیکھ کر پڑھتے ہیں، اور جو کان سے اور منہ سے معذور ہے، جو بول نہیں سکتے، ان کو بھی ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ قرآن اشارے کے ذریعے بھی پڑھا جاتا ہے، حدیث اشارے کے ذریعے بھی پڑھی جاتی ہے، تو وہ ان مدارس کے اندر بھیجیں جہاں قرآن اور حدیث اشاروں کی زبان میں پڑھے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ذہن میں اور دماغ میں ان کو یہ بٹھائیں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی اپنے وقت میں ولی کامل بن جائیں گے۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء
اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم. اللہ شکریہ جزاک اللہ آپ کا وقت دینے کے لیے. یہ ہمارے ساتھ تھے عمر بھائی جو کہ ہمارے ساتھی بھی رہے ہیں اور 5 سال کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے پہلی ملاقات میں مجھے پہچان لیا تھا. آج 3 سال کے بعد پھر ملاقات ہوئی, پہلی بات پہ انہوں نے مجھے پہچان لیا. ان کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.